بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کاوش کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ظاہر دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس دہشت گردی میں جو سول سوسائٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس حوالے سے ہے۔ اور آج کے ہمارے جتنے مہمان ہیں وہ سول سوسائٹی کے حوالے سے ہیں، انہی کی طرف سے ہیں جو یو کے میں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا، وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اور پاکستان میں ناصر جبران بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور جناب خرم ذکی بھائی بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ جہاں ہم نے دیکھا کہ ایک واقعہ اور رونما ہوا کوئٹہ پشاور میں، اور پشاور میں پھر نمازیوں کو جو ہے شہید کیا گیا حالت نماز میں، اور وہاں پہ کے بعد آج پھر ایک واقعہ جو کہ لاہور میں پولیس لائن میں ہوا۔ اور ظاہر ہے جو حکومتی ارکان ہیں ان کے علاوہ یہ لوگ جو سیکورٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دہشت گرد اب تو کھلے عام جو ہے تھریٹ دے رہے ہیں، اور شیعہ مسلک کے لوگوں کو خاص طور پہ انہوں نے اپنا ایک ریڈ الرٹ دے دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم جو ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اس میں جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، کیونکہ سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے تمام ڈاکٹرز، انجینئر اور پڑھے لکھے لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عام شہری ہوتے ہیں جو کہ سیاست سے یا کسی اس سے تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن و امان رہے اور جو ہے ملک میں خوشحالی رہے، اور اسی لیے انہوں نے پروٹیسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کیا لال مسجد کے باہر بھی، اور کراچی میں بھی پچھلے دنوں پروٹیسٹ کیا، اور بالکل کل بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ تو اس میں ناصر جبران صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے، اور جناب خرم ذکی صاحب، اور جبکہ ہمارے پچھلے پروگرام میں جناب ظفر عباس جعفری صاحب بھی جے ڈی سی کے اس پروگرام میں شامل ہو چکے تھے، کیونکہ ان تینوں شخصیات کو باقاعدہ طور پر تھریٹس ہیں، اور تھریٹس جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ انہیں جو ہے صرف تھریٹس یہی نہیں بلکہ کیونکہ یہ عام شہری ہیں، اور عام شہری کو بھی اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہے، اور اس کو بھی دہشت گرد جو ہے مسلسل جو ہے نشانہ بنانے کے لیے جو ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور آج ہمارے اس پروگرام میں جو یو کے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں، وہ جناب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ کام کیا سماجی تنظیم کے طور پہ، اور سماجی لوگوں میں بہت ان کی پہچان ہے اور بہت ایکٹیو ہیں، اور اس کے آپ نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی انہیں دیکھا، اور یہ بالکل یہاں پہ سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہر پروٹیسٹ میں ہمیں دکھائی بھی دیتے ہیں، بہت ہی قریبی اور ہمارے جانے پہچانے شخصیت جناب سید سلمان اکبر رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا سلمان اکبر، آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، جو کہ ہم شیعہ کلنگ کے حوالے سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے پیش کریں۔ اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو ہے ایک اور شخصیت جو کہ محترمہ رباب مہدی صاحبہ، جو کہ ابھی شاید ٹریفک کی وجہ سے وہ ابھی تک نہیں پہنچ پائیں، لیکن وہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ادھر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم انہیں بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور کیونکہ انہوں نے لاسٹ سنڈے ہائی کمیشن کے باہر جو ہے پروٹیسٹ کیا تھا، اور وہ بھی سماجی رہنما ہیں، اور وہ بھی میں سول سوسائٹی کے ہی پلیٹ فارم سے انہوں نے، کیونکہ تمام لوگ جو یہاں آباد ہیں، جو یہاں آباد ہیں یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، تمام لوگ جو ایز اے پاکستانی جو ہے سب کے سب جو ہے صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کہ جس طرح سے ایک کھلے عام دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور آج کا ایک اور واقعہ جو آپ کے علم میں ہو کہ وہ جو شہدائے شکارپور کے جو 1 ملین مارچ وہاں سے چلا ہے، وہ بھی کراچی پہنچ چکا ہے، اور اس میں بھی ہمارے بہت سارے علماء اور بہت سارے برادران اہل سنت علماء بھی شرکت فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بھی اس چیز کے خلاف ہیں کہ جو ایک تسلسل کے طور پہ، اور خاص طور پہ شیعوں کو جو ٹارگیٹڈ انہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک پروٹیسٹ ہے، اور وہ بھی ایک وہاں پہ کل سی ایم ہاؤس پہنچیں گے، اور اس وقت تک وہ جو ہے انچولی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، جو وہاں پہ تمام لوگ جو ہے اس کا استقبال کر رہے ہیں، تاکہ اور جو بھی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کے ورثہ اس ریلی میں شامل ہیں۔ اور سب سے پہلے میں اپنے اس پروگرام میں شامل کروں گا جناب ناصر جبران بھائی کو، کہ جو بالکل کل بھی اس پروٹیسٹ میں شامل تھے، اور آج بھی وہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہیں، جو کہ شکارپور سے شہداء کے ورثہ آ رہے ہیں، ان کو استقبال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کرم، بہت بہت شکریہ آپ کا ناصر جبران بھائی، آپ کا، اور ہمارا سلام ہے آپ پہ کہ آپ جو ہیں اس طرح سے جس طرح سے آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور جس طرح سے لائیو کالز کے اندر آپ کو لائیو جو ٹی وی پروگرامز میں بھی اس نے آپ کو جو ہے دھمکیاں دیں، اور ابھی جو ہے احسان اللہ احسان نے بھی آپ کو دھمکی دی تھی، اور یہ اب اورنگزیب فاروقی نے بھی آپ کو دھمکی دی۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے باوجود آپ جو ہیں بالکل اپنے ارادوں سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے اور بالکل ادھر قائم ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان تمام تھریٹس کے باوجود آپ اس وقت جو ہے موجود ہیں، کیا ہیں حالات وہاں کے؟ میں جی اس وقت ایگزیکٹلی پروٹیسٹ کے ساتھ ہوں نہیں، کیونکہ یہ چوری سے نکل کے نمائش کی طرف رواں ہے پروٹیسٹ، جی جی، اور تقریباً مزید آدھے پونے گھنٹے میں نمائش پہنچے گا۔ جی جی، میں اس وقت جب یہ قیام کرے گا تو دوبارہ اس طرف میں جاؤں گا، جی مگر بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، بڑے اہتمام کیے ہوئے ہیں، اس میں کچھ سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں، کچھ ایکٹیوسٹ گروپ بھی شامل ہیں، مگر ہم جو ہے اس وقت اس ناطے یہاں پہ ہیں کہ میرا تعلق کراچی سے ہے، جی جی، اور کوئی مظلوم چل کے کراچی آیا ہے انصاف کے لیے، تو اس حوالے سے ہم میزبان ہیں اور میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جی جی، باقی اپنی جو ان کی ڈیمانڈ ہیں وہ لوائقین خود ہی سامنے رکھیں گے گورنمنٹ کے، اور وہ معاملہ لوائقین اور حکومت کے بیچ میں ہے، کیونکہ پہلا حق اور پہلی بات جی، مدعے کے اوپر مجھ سے زیادہ کسی لوائقین کا ہی حق بنتا ہے، جس کا اپنا سگا اس سے جدا ہو گیا ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ 16 دسمبر کو جو واقعہ ہوا پشاور میں اسکول کے اندر، بچوں کو معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، جو کہ آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی سول سوسائٹی سامنے آئی اور آپ نے پروٹیسٹ کیا وہاں پہ، کیا کہتے ہیں، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی۔ تو اس سے پہلے بھی تو بہت سارے واقعات ہوئے، اس میں ماڈل باس ٹاؤن کا بھی واقعہ تھا، ماڈل ٹاؤن کا بھی واقعہ تھا، اور کوئٹہ کے واقعات بھی تھے، اور مستونگ کے بھی لوگوں کو شہید کیا گیا۔ تو اتنا لیٹ کیوں آپ لوگ مطلب نکلے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جب کوئٹہ کا واقعہ ہوا تھا تو میں بلاول ہاؤس کے باہر میں نے رات گزاری، میں نے نمائش بھی رات گزاری۔ باس ٹاؤن کا واقعہ ہوا تو اس کی جگہ پہ جب میں پروٹیسٹ کر رہا تھا، میں نے کھڑے ہو کے لوگوں کے دستے ٹھنڈے ٹھنڈے کیے تھے وہاں پر تنظیموں کے لیے جو باس ٹاؤن کے متاثرین ان کے لیے کام کر رہی تھی۔ ہم تو آج کی نہیں، ہم تو بار بار کے نکل رہے ہیں۔ سال میں تو مختلف بات لگی ہے، جس وقت ہم نمایاں ہوئے ہیں، ہمارا نکلنا نمایاں نہیں ہے، ہم نکل ہر ایسے حادثے تو نکلتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ نمایاں یہ ہے کہ اس ہم نے شاید یہ کوتاہی کر دی ہے کہ دہشت گرد کو اس کے نام سے بنا لیا ہے۔ جی جی، یہ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد ہم کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کوئی خرید رہا ہے اسے خریدنے دو۔ مجھے اعتراف ان لوگوں سے جو اس ملک کا کھاتے ہیں اور بک جاتے ہیں اور پھر اسی ملک کے لوگوں کو مارتے ہیں۔ مجھے کسی غیر ملک سے کوئی بیر نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی الجھن نہیں ہے، مجھے ان پاکستانیوں سے الجھن ہے جو یہاں پہ رہنے کے باوجود اپنی بھائیوں کو کافر کہتے ہیں، اپنے بھائی کی گلے کاٹتے ہیں، پڑھنے کی بیشک وہ کہیں سے بھی لیتے ہیں، مگر غداری وہ اس قوم سے کر رہے ہیں۔ مجھے ان سے شکایت ہے، کیونکہ اورنگزیب فاروقی ہو یا عبدالعزیز ہو، لال مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے، جو کہ رحمت کی جگہ ہونی چاہیے، اس کو اس نے دہشت گردی کا اڈا بنا دیا ہے، کیونکہ اس دروازے تک ہم پہنچ گئے تھے۔ عبدالعزیز بھی بکلا گیا تھا، حکومت بھی بکلا گئی تھی، میڈیا بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تو پھر بچوں کے جنازے آپ لاشیں آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر کھونے کے لیے کیا رہ گیا؟ جی ہاں، کھونے کے لیے کیا رہ گیا؟ جی اچھا ناصر جبران بھائی، ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ایک آبادی بہت بڑی آبادی ہے، اس کے مطلب اتنی آپ نے آواز بلند کی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ صرف 400-500 لوگ ہیں، کیا وجہ ہے کہ لوگوں کا اضافہ کیوں نہیں ہو رہا، اور کیوں مطلب لوگ گھروں سے باہر نہیں آ رہے اس دہشت گردی کے خلاف؟ سر دیکھیں، آپ ماشاء اللہ مجھے جتنے اچھے کلمات سے نواز رہے ہیں، میرے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا ہو، میں ایک نیا چہرہ ہوں جس وقت سوشل میڈیا میں آگے آئے، لوگوں کو میرے بارے میں ابہام بھی ہوں گے، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ قوم کی تاریخ ہے بیوقوف بنانے کی، بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے چہرے سامنے آتے ہیں اور ڈھیلے کر کے نکل جاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لاشوں پہ میتوں پہ سیاست کرتے ہیں، اور یہ ہوتا آیا ہے گزشتہ سالوں کے اندر بھی۔ میرے خیال میں جب ہم استقامت دکھائیں گے اور ہم اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، مستحکم رہیں گے، تو لوگ آہستہ آہستہ، ابھی آپ یہ دیکھتے کہ سر کی بات اسلام آباد کراچی لاہور تک کتنے گئی؟ 16 جنوری کو جو ہے 15 شہر پاکستان کی باہر، اس میں انگلینڈ شامل ہے، لندن ہو گیا، بریڈفورڈ مانچسٹر ہو گیا، نارتھ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اور نائروبی تھا، برلن تھا، جہاں بھی پاکستان نکلی، پاکستانی نکلی دہشت گردی کے خلاف ہمارے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا۔ 16 فروری کو یہ دبایا ہم نے، 16 مارچ کو بھی ہم دہرائیں گے۔ تو لوگ پڑھ رہے ہیں، ہاں ہمارے پاس چونکہ
کہ شاید اتنی فنڈنگ نہیں ہے یا اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم بڑے کنٹینر لگا کے پورے میڈیا سے توجہ لے لیں اور 12 گھنٹے اب کیمرے کی آنکھ کے سامنے رہیں. لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں مل رہی. مگر ایسا ایسا جیسے صورتحال آگے بڑھتی جائے گی ہمیں پورا یقین ہے کہ پیغام ہمارا پہنچے گا, اور جب پیغام پہنچے گا تو لوگ باہر بھی نکلیں گے. اچھا ناصر عمران بھائی, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ISPR کے جنرل عاصم باجوہ نے جو یہ صحافیوں کو بتایا تھا کہ جی 27 لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا پشاور میں اسکول کے اوپر, 9 مارے گئے اور باقی گرفتار ہیں. اس میں عثمان سیف اللہ کا بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ اسے بھی مار دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اس سے متفق ہیں ان کی بات سے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے؟ دیکھیے جی, میں اس کے علاوہ کیا سوچتا ہوں. عوام کے اس وقت حکومت کہہ دے کہ جی ہم نے آپ کی مطالبات مان لی ہے, ٹی وی کے اوپر آج صافی امام کے پاس ہم نے دھرنا دیا تھا, میں نے خود نے کہا تھا جی مطالبات مان لی ہے, ختم ہے. اگلے دن شہر رضا کے کہتی کہ اس پارٹی کی کسی تعلق نہیں ہے, ان سے الیکشن لڑتے ہیں, وہ تو علامہ ہیں, ان سے بھی کبھی ضروری ہے. تو ہم حکومت کی بیان یا ISI کا یا ISPR کا یا آرمی کا بیان, ان کے بیان تو سب سے 60 سالوں سے, اور یہ تو اس وقت جس نہج بتا ہوا ہے اس میں دونوں برابر کے کہتے ہیں وردی والے اور شیروانی والے دونوں برابر کے اقتدار ہیں. پچھلے 34 سالوں کے اندر فرقے کے نام پہ قتل ہونا شروع ہوئی ہے. 34 سال کے اندر 17 سال حاکم حکومت کی ہے اور باقی 17 سال جو حکومت جمہوریت کی حکومت رہی ہے, اور جمہوری حکومت. تو یہ دونوں کا حصہ ہے, ان دونوں نے اقتدار سنبھالا, ان دونوں کو اقتدار کا شوق تھا, اور ان دونوں نے مل کر ہی ملک کا بڑا غرض کیا. کسی نے جان بوجھ کیا, کسی نے نادانی میں کیا, کسی نے غفلت میں کیا, کسی نے ہوش میں کیا. مگر اینڈ میں ان سب کے پاس جو وردی والے ہیں, جو ان سب کے پاس شیروانی پہنتے ہوں, بڑی دیواریں ہیں, پروٹوکول ہے, VIP سیکورٹی ہے, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, عوام کے جان کے نذرانے ہیں, اور وہ کبھی شکارپور میں, کبھی لاہور میں, کبھی کوئٹہ میں, کبھی پشاور میں, کبھی اسلام آباد, پنڈی, کبھی کراچی میں دے دی جاتی ہے. ناصر جبران بھائی, آپ کو ایک تھریڈ ملی ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پہ یہ تو میڈیا میں سب جگہ موجود ہے کہ آپ کو خرم ذکی صاحب کو اور ظفر عباس جعفری صاحب کو بھی ایک تھریڈ ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے جو CM ہاؤس کے باہر دھرنا دیا, اس کے بعد انہوں نے مطالبات مان لیے. شرمیلا فاروقی نے یہ کہا, اور دوسری طرف ہم شیلا رضا کو بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کو واپس پروٹوکول واپس دیا جائے. اگر انہیں پروٹوکول جس طرح کے روزانہ وہ شو کر رہے ہیں کہ جی ہم پہ حملہ کیا جا رہا ہے, ہماری جان محفوظ نہیں ہے. جان تو ان کی اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ ان کے اپنے گروپ کے لوگ جو ہیں ان کے دشمن ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو پروٹوکول واپس دے دیا گیا تو آپ نے محنت کی وہ تو ضائع ہو گئی؟ دیکھیے جی, ہم تو کہتے ہیں ان کو اگر آپ نے حفاظت دینی ہے نا تو ان کو ان کی مقام پہ پہنچنا ہے, اور وہ مقام ہے سلاخوں کے پیچھے. جی ہاں, شیر خانہ. جی قتل کے مقدمے درج ہیں, ان پہ 144 کے مقدمے درج ہیں. ابھی حکومت نے خود تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد سے ان پہ ریلیجس سیکریٹ کی جو ہے ہمارے کاٹ گئی ہے. ہم نے تو حکومت سے پروٹوکول نہیں مانگا, ہمیں بھی بڑی تھریٹ ہے. ہم نے کل فون آیا ہے بڑے پولیس افسر کا کہ باقاعدہ نام لے کے تینوں کا کہ جی آپ تینوں پہ کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. ہم ابھی بھی بغیر سیکورٹی گھوم رہے ہیں, کھلے گھوم رہے ہیں, جس کی امانت جان ہے وہ لے گا, اور ان کے ساتھ کی تھوڑی حاکم ہے میرا حاکم تو اللہ ہے. بالکل بالکل. اچھا, ایک اور بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ظاہر پاکستان کے مختلف حصوں میں بھی کر رہے ہیں, اسلام آباد بھی جا رہے ہیں اور دوسرے سٹیز میں بھی جا رہے ہیں, تو یہ جتنے ظاہر ہے لوگ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو جتنی, کیونکہ ایک پروٹیسٹ کرنے میں بڑی فنڈنگ بڑا پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے اس وقت, کون لوگ آپ کو ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ سروائیو کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ ایک پروٹیسٹ کرنے میں لوگ کہتے ہیں جی بڑی فنڈنگ ہوتی ہے. جی جی. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ 2 دریا بچھا کے 31 گھنٹے تک تقریباً 30 بچے جب آپ نے گرفتار بھی ہو گئے, CM ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے. 2 دریا ایک آدمی کے گھر سے نکلے, سامنے چائے کا ڈھابا تھا, ہم 30 بچے ماشاءاللہ سے کوئی گرے پڑے حصے نہیں آتے, ہم نرم حصوں میں سونے والے, ایزی چلا کے فریج سے نکال کے مائکرو ویو میں کھانا گرم کرنے والے, اپنی گاڑی چلانے والے بچے ہیں. ہم 2 دن کے اندر کھانا افورڈ نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے. 4 ٹیبل 70 میں 10 روپے کا آتا ہے. میں نے اپنی چارٹ خرید لی ہے, 500 روپے کا حساب لگا لیجیے مارکیٹ بھی شامل کرنے کے لیے. اس پہ میں بینر کھڑا ہو گیا. مجھے ایسا کون سا آپ بڑا خرچہ بتا رہے ہیں جس پہ فنڈنگ ہوئی ہے؟ اگر فنڈنگ میں خرچہ لگا تھا تو وہ لگا تھا بعد میں 16 جنوری کو میں نے 12 چوک کے اوپر بڑا ایک جلسہ کیا, وہ پروٹیسٹ کیا تھا, ساؤنڈ سسٹم بھی تھا, پروجیکٹر اسکرین بھی تھی, اور اس کے اندر پاکستانی مخیر حضرات نے اگر متحد موومنٹ, PTI, جماعت اسلامی, اسلام, PMLN, پیپلز پارٹی, ان سب کے پاس چاہنے والے ہیں جن کی فنڈنگ کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. اگر میں کچھ
مظلوموں کے لیے حق کی آواز لینے کے لیے اٹھا ہوں. لیکن قوم اتنی مر گئی کہ میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا اور میرے سے پوچھنے کوئی نہیں آئے گا کہ بھائی اگر آپ کو ساؤنڈ چاہیے آپ کا پیسے نہیں تو ہم اس میں اچھا ڈالتے ہیں. اور میں تو کھلا کہتا ہوں کوئی پیپلز پارٹی ہو کی حکومت ہو, PMLN ہو, کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو, ایجنسی ہو, ISI ہو, آرمی ہو, میڈیا ہو, میرے اوپر کسی ملک دشمن ایلیمنٹ سے, کسی NGO سے, کسی فورن گورنمنٹ سے فنڈنگ نکال کے دکھا دیں, میں عوام سے کھڑوں کے بیچ جو ہے میں معافی مانگوں گا. مجھے اصل جو پیسہ ملنا ہوگا اگر مجھ سے باہر سے بھی آیا ہے تو میرے LIC کے ذریعے ٹریک کر لیں گے, اور جو پاکستان کے اندر آیا وہ بھی آپ ٹریک کر لیں گے. میرے فون کے کا ٹیپ رہتے ہیں, سب کو پتا ہے کہ میں کس حساب سے کرتا ہوں. میرے خلاف ایویڈنس نہیں ہے اس لیے میرے پاس کبھی تک آیا نہیں ہے. میرے سر پکڑ کے بیٹھ گئے. میرے خاندان کی شادیوں کی تصویریں نکال کے, جس میں میرے خاندان کی بہن میری کزنیں ہیں ان کی تصویریں نکال کے تو انہوں نے شاہ صاحب سے نام میرے کو بیٹھا ہوا جس میری خاندان کی لڑکیاں ہیں اس نہج سے تو ہی گر گئے تھے میرا کیریکٹر خراب کرنے کے لیے, میرے عقیدے کے اوپر, میرے مقصد کے اوپر. اب سے میرے خلاف FIR کاٹنے کی کوشش کی ہے جماعت نے. اس سے مجھے بولا کہ میں شیعہ مسلم ہوں, اس سے مجھے کوئی خراب بات نہیں لگتی. بھائی شیعہ بھی مسلمان ہے, اگر ساتھ میں یہ بھی بول دیا کہ میں کل ادب سے محمد کا ممبر ہوں. اس طرح سے تو یہ الزام اس پہ لگا رہے ہیں, ان کی تو کوئی نہیں بات. یہ میرے کو ایویڈنس جائے فنڈنگ کا بات ثابت کر دیں. میں آپ سے بار بات کروں گا, اور میں ہر پاکستانی جو آپ کی طرف سے سن رہا ہے یار, مجھے پتا ہے آپ ہدایت ٹیلی ویژن آپ کا ہے, آپ کی مخصوص آڈینس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کھلی بات ہے. بالکل میں تو اہل سنت ہوں تو غریب سمجھتا ہوں, لیکن مجھے غم حسین ورثے میں نہیں ملا, مجھے تو پڑھ کے مطالعے کے ذریعے ملا, آپ لوگوں کے ورثے میں ملا ہوا ہے. ہم جب 10 دن جس کی یاد تازہ کرتے ہیں وہ ہم ہر سال اگر تازہ کریں نا یاد, جتنے ظالم ہیں یہ نظر آئے سڑکوں کے اوپر, ایک آپ کے جہاں پہ بیٹھے ہیں, ابھی ان کی بکراہٹ کی آگ اتنی حالت ہوگی کہ اپنے اوپر یہ اٹیک کرا رہے ہیں, یہ ان کی ہوشیں اور نیند اڑ گئی ہیں. پاکستان کا ایک ایک بچہ اگر صرف سچ اور حق کی بات کرے, اور جی میرے خیال سے ہماری جو ہے ان کا لائن ڈراپ ہو گئی ہے جبران ناصر بھائی سے, اور ہمارا یہ سلسلہ اس میں ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ سول سوسائٹی جو پروٹیسٹ کر رہی ہے وہ کس طرح کر رہی ہے, کیسے کر رہی ہے, اس کا کیا بیسس ہے, کیا ان کی فنڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے. کیونکہ یہ گردش کرتی ہیں باتیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح جو ہے کس طرح یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں, اور کس طرح یہ بظاہر اسلام آباد جا رہے ہیں, دوسری جگہ جا رہے ہیں, لیکن بالکل انہوں نے بالکل وضاحت کی, انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ کوئی فنڈنگ نہیں ہے. اور بالکل یہ جو سول سوسائٹی ہے وہ یہی سوچ رہی ہے کہ جو عام شہری ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے, اور اسی چیز کا پروٹیسٹ ہے. نہ وہ کسی سیاستدان فیملی سے تعلق ہے, اور نہ سیاستدان ہے, نہ کسی آرمی کے لوگوں سے ان کا تعلق ہے, بلکہ وہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اگر مسجد اللہ کا گھر ہے اور اگر عبدالعزیز وہاں پہ ہے تو ظاہر ہے وہاں اگر دہشت گردی کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے تو اس کو وہاں سے ہٹایا جائے, اس کو وہاں سے جو ہے ختم کیا جائے, تاکہ جو ہے اس کو پھر ہم جو ہے پھر اللہ کا گھر اس کو منایا جائے, اور اس میں سب لوگ اپنے عقائد کے مطابق جو ہے. اور یہ سول سوسائٹی جو ہے صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تمام جو لوگ ہیں وہاں پہ جو کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے اس وقت وہ نکلے ہوئے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, انہیں جو ہے دھمکیاں بھی موصول ہو رہی ہیں, لیکن یہ اپنے جو کام ہے, اور یہی اچھی بات ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہر آدمی کا فرض ہے, اسے کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ظلم کے خلاف جتنی دیر سے ہم کھڑے ہوں گے اتنا ہی ہمارا نقصان ہوگا. اور یہ امام کا کہنا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور ظالموں کو کی نشاندہی کریں. اور اس وقت ہم ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مختصر سا بریک.